بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک فیض اور میں اختر خان۔ کہا جاتا ہے کہ قتل جب ہوتا ہے نا تو وہ جتنی بھی آپ کوشش کریں نا اس کو چھپانے کی تو وہ چھپتا نہیں ہے۔ وہ اس کے جو قاتل ہوتے ہیں نا وہ ایک نہ ایک دن ضرور لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، مگر وہ الگ بات ہے کہ قاتل سامنے آنے کے باوجود اس کو سزا نہیں دی جاتی، جو مقتول ہوتا ہے اس کو انصاف نہیں دیا جاتا۔ یہ اس معاشرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جناب میں بات کروں گا مرحوم شہید ارشد شریف صاحب کی۔ کل باقاعدہ غور سے میں نے جب ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھی، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھنے کے بعد شاید میں تھوڑا سا رک گیا تھا، میں نے کہا شاید میں غلط ہوں۔ پھر میں نے کچھ رپورٹس چیک کی، رپورٹس چیک کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ مرحوم ارشد شریف شہید، ان کو جب اسلام آباد لایا گیا، ان کا جب دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ان کے سینے سے ایک گولی برآمد ہوئی جس نے بہت زیادہ سوالات اٹھا لیے۔ اب جو کینیا میں پوسٹ مارٹم ہوا تھا اس پہ تو بہت زیادہ سوالات اٹھ گئے ہیں کہ کینیا کی گورنمنٹ نے اس پوسٹ مارٹم کو کیسے کروایا۔ اسلام آباد میں جب پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے تو اس کے سینے سے گولی کیسے برآمد ہوگی؟ پوسٹ مارٹم جب ہوتا ہے تو آپ اس شخص کے باڈی کے تمام آرگنز کو باہر نکالتے ہو، ان کو چیک کرتے ہو پراپرلی، مگر کینیا کی تو گورنمنٹ نے کہا کہ اس کو گولی لگی ہے، پیچھے سے لگی ہے، ایک ایکسیڈنٹ تھا، جو تھا مسٹیکن آئیڈینٹیفائی کیس تھا۔ اب جب اسلام آباد میں آیا، پیمز اسپتال کے ڈاکٹروں نے گولی کو ٹیبل پہ رکھا اور انہوں نے کہا کہ اس کے مزید ہم فرانزک رپورٹ، فرانزک ٹیسٹ کروائیں گے اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ گولی کس گن سے یوز ہوئی ہے اور کتنے رینج سے یوز ہوئی ہے، اور اس کے لیے ہمیں گن بھی چاہیے ہوں گی کیونکہ گن تو اب ساری کینیا میں، نیروبی میں ہے۔ تو یہ اس نے بہت زیادہ سوالات اٹھا لیے ہیں۔ خیر، ارشد شریف کیس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس کا بننا کچھ نہیں ہے۔ رات کو میں حنیف صاحب کا ایک کالم پڑھ رہا تھا تو ان کا کہنا تھا کہ آج سے 10-11 سال پہلے سلیم شہزاد کا جب قتل ہوا، وہ بھی ایک صحافی تھے، اسلام آباد سے اٹھائے گئے، اٹھانے کے بعد ان کو اسلام آباد سے دور منڈی بہاولدین، وہاں ایک نہر کے کنارے ان کی لاش کو پھینکا گیا۔ اس کے بعد سے کراچی میں ان کا جنازہ ہوا، اسلام آباد میں آیا تو یہاں پہ صحافی برادری احتجاج کر رہی تھی۔ احتجاج کرنے کے بعد میں نے جو جید صحافی تھے، مجھے تو وہ نہیں جانتے تھے مگر میں ان کو جانتا تھا، میں نے ان سے بارہا پوچھا تو آف دی ریکارڈ ان سب نے مجھے بتایا کہ سلیم شہزاد کا قاتل کون ہے۔ سب کو پتا تھا کہ کس نے قتل کروایا، سب کو پتا تھا، سب نے ایک ہی نام بتایا، یہ نہیں کہ یار اس نے کوئی اور نام بتایا، اس نے کوئی اور نام بتایا، سب کے زبان پر ایک ہی نام تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کوئی اس کو عوام کے سامنے نہیں بیان کر سکتا تھا۔ ارشد شریف کا جو کیس ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے، سب کو پتا ہے قاتل کون ہے مگر کوئی بتا نہیں سکتا۔ شاید اس میں ارشد شریف کی اپنی غلطی ہے کہ جب اس نے پاور پلے میں ایک پروگرام کیا، جب اس نے پوچھا کہ وہ کون تھا جس نے عمران خان کو مجبور کیا تھا، وہ کون تھا جس نے ایک رات میں پاکستان کے جو فیصلے تھے ان کو الٹا کر دیا۔ ارشد شریف کو بتانا چاہیے تھا وہ کون تھا، اس کو پتا تھا۔ خیر وہ بھی اب ہم سے چلا گیا، اب کون بتائے گا وہ کون تھا؟ وہ کون ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے مگر کوئی بتائے گا نہیں۔ اسی طرح جمال خشوگی کا قتل ہوا تھا، اس کا بھی سب کو پتا تھا کہ کس نے مروایا ہے، کون ہے قاتل، کسی نے نہیں نام لیا اس کا، کیونکہ یہ لوگ بہت طاقتور ہوتے ہیں، صحافی کو ہمیشہ طاقتور لوگ ہی مارتے ہیں۔ یہ تو ارشد صاحب کی جو شہادت ہے اس سے کچھ سوالات جو جڑے تھے میں نے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اس کے علاوہ ارشد صاحب کی جو زوجہ ہے جویریہ صدیق، ان کا ایک کل ٹویٹ تھا، بہت ہی دردناک ٹویٹ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ارشد شریف صاحب سے میری لاسٹ بات ہوئی
تو اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ جیا میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں، میں بہت زیادہ ولاگ بناؤں گا لانگ مارچ کے حوالے سے، لانگ مارچ کو میں فل کور کروں گا اور میں بہت اہم باتیں بھی بتاؤں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج لانگ مارچ تو ہو رہا ہے، سب کچھ اپنے ٹائم پہ جاری ہے، نہیں ہے تو ارشد شریف نہیں ہے۔ یقین جانیں ان کے اس ٹویٹ نے سب کو ایک دفعہ سوچنے پہ اور رونے اور رلا دیا ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کے تعزیت والے، بہت سارے لوگوں کے ان کے لیے پیغامات تھے اس ٹویٹ کو، آپ ابھی بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ان کی زوجہ پھر ایک ٹویٹ کرتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ارشد شریف ہمارا واحد ذریعہ معاش تھا، نہ میرا کوئی بھائی ہے، نہ ارشد شریف کا کوئی بھائی ہے، نہ میرا یعنی کہ کوئی دیور بھی نہیں ہے۔ تو اب لوگ مجھ پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ تمہیں عدت پوری کرنی چاہیے تھی، تمہیں سامنے نہیں آنا چاہیے تھا، تم ارشد شریف کو کیش کر رہی ہو۔ میرا ان سے سوال ہے کہ ہم نے ارشد شریف کو تو کھو دیا، اب ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ مجھے مجبوری میں یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ تو بینگ اے پاکستانی ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا۔ کل صابر شاکر صاحب نے بھی ارشد شریف کی شہادت پر سوالات اٹھائے ہیں، معید پیرزادہ وہ بھی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ الغرض کہ پاکستان جو ہے صحافیوں کے لیے ایک افغانستان نما یا کینیا نما ملک بن رہا ہے، جہاں پر صحافیوں کو گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم سب لوگوں کو بحیثیت قوم نکلنا ہوگا، کیونکہ صحافی ہی آپ کو ہر خبر ہر جگہ سے پہنچاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی نئے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اللہ حافظ۔